السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خطبہ جمعہ مسجد نبی ڈاکٹر عبداللہ بعیجان حفظہ اللہ۔ موضوع سال رفتہ اور 9-10 محرم کا روزہ۔ ترجمہ شفقت الرحمن مغل۔ بتاریخ 2 محرم 1439 بمطابق 22 ستمبر 2017۔ پہلا خطبہ۔ یقیناً تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، آسمان و زمین اسی کی ملکیت ہیں، تمام معاملات اسی کے زیر تسلط ہیں، تعریفیں اسی کی ہیں، وہی باقی رہنے والا ہے اور اسی کی جانب جمع ہونا ہے۔ وہ پاک ہے، اسی نے آفتاب و مہتاب کو دائمی طور پر مسخر فرمایا، دن اور رات کو مسخر کیا، اس کے پاس ہر چیز پورے تخمینے کے ساتھ موجود ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں، بادشاہی اسی کی ہے، تعریفیں بھی اسی کی ہیں، وہی زندہ کرتا اور مارتا ہے، وہ خود زندہ جاوید ہے، اسے موت نہیں آئے گی، اسی کے ہاتھ میں خیر و بھلائی ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے آخری نبی اور رسول ہیں، آپ کو رسولوں کی بعثت کے وقفے کے بعد مبعوث کیا گیا، آپ نے پیغام رسالت پہنچایا، امانت ادا کر دی، امت کی خیر خواہی فرمائی اور راہ الہی میں کما حقہ جہاد کیا، یہاں تک کہ آپ اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ رحمت نازل فرمائے آپ پر، آپ کی آل اور ہجرت کرنے والے صحابہ کرام پر، جنہیں ان کے گھروں اور املاک سے نکال دیا گیا اور وہ اللہ کے فضل اور رضا کی جستجو میں نکل کھڑے ہوئے۔ اسی طرح انصاری صحابہ کرام پر بھی رحمت نازل ہوں، جنہوں نے مہاجرین سے پہلے مدینہ اور ایمان کو اپنے دل میں جگہ دی۔ انصاری صحابہ کے پاس جو بھی ہجرت کر کے آتا، انصاری ان سے محبت کرتے تھے، پھر مہاجرین کو کچھ دیا جاتا تو انصاری اپنے دل میں کسی قسم کی تنگی محسوس نہیں کرتے تھے، بلکہ اگر انہیں خود بھی کسی چیز کی ضرورت ہوتی تھی تب بھی وہ مہاجرین کو ترجیح دیتے تھے۔ اور ایسے ہی روز قیامت تک ان کی اقتداء میں چلنے والے لوگوں پر بھی ڈھیر و رحمتیں اور سلامتی روز قیامت تک کے لیے نازل ہو۔ حمد و صلات کے بعد سب سے سچا کلام قرآن مجید ہے، مضبوط ترین ذریعہ نجات تقوی ہے، بہترین ملت ابراہیم ہے اور بہترین واقعات قرآن مجید میں ہیں۔ سب سے افضل ترین طرز زندگی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، بدترین امور بدعات ہیں اور ہر بدعت گمراہی ہے۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو جیسے ڈرنے کا حق ہے، اور تمہیں موت آئے تو صرف اسلام کی حالت میں۔ سورہ آل عمران آیت 102۔ دنیا امتحان اور فنا کی جگہ ہے، جبکہ آخرت نتائج اور بقا کی جگہ ہے۔ دنیا دھوکے کا سامان ہے، دنیا لمحوں، دنوں اور مہینوں کا نام ہے، اس میں سال اور صدیاں آتی ہیں، کئی سال آ کر چلے گئے، کچھ اور بھی آ کر چلے جائیں گے، دن اور مہینے گزرتے جا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ دن اور رات کو آگے پیچھے بھیج رہا ہے، انہی میں اہل بصیرت کے لیے عبرت ہے۔ اس دنیا میں نسلیں فنا ہو جائیں گی، تمنائیں ختم ہو جائیں گی، زندگیاں بھسم ہو جائیں گی، اس پر موجود ہر چیز نے فنا ہونا ہے، صرف تیرے رب کی ذوالجلال والاکرام ذات کے لیے دائمی بقا ہے۔ سورہ الرحمن آیت 26-27۔ تاللہ مد دنیا بدار بقا ان کاللہ وان شید الانام قصورہا۔ اللہ کی قسم، دنیا کبھی بھی بقا کی جگہ نہیں ہے، چاہے لوگوں نے یہاں محل بنا لیے ہیں۔ تتفاوت الاعمار لیکن یستوی عند الممات طویلها وقصیرها۔ عمریں سب کی الگ الگ ہوتی ہیں، لیکن موت کے وقت بڑی اور چھوٹی عمر والے سب برابر ہو جاتے ہیں۔ ہیہات من الدنیا بدار یرتجا فیہا البقاء ولا یتم سرورها۔ دنیا کوئی ایسا ٹھکانہ نہیں ہے کہ یہاں بقا کی امید رکھیں اور اس کی رعنائیاں کبھی بھی پوری نہیں ہوں گی۔ والموت غایۃ کل نفس فاستوت عند اللبیب قصورها وقبورها۔ ہر نفس کی انتہا موت ہے، اس لیے عقل مند کے ہاں دنیا کے محلات اور قبریں یکساں مقام رکھتی ہیں۔ مسلم اقوام ایک اور سال گزر کر دنیا کی عمر میں کمی اور موت کو قریب کر گیا ہے۔ اس سال میں کی گئی کارکردگی انتہا کو پہنچ گئی ہے اور اس کے دفاتر لپیٹ لیے گئے ہیں۔ چنانچہ جس نے سال کے لمحات کو غنیمت سمجھا، وقت سے فائدہ اٹھایا اور بہتر کارکردگی دکھائی تو وہ مبارکباد کا مستحق ہے۔ ہم ایک نئے سال میں داخل ہو چکے ہیں جو ہمیں قبر کی جانب دھکیل رہا ہے اور ہمیں روز قیامت اور دوبارہ جی اٹھنے کے دن کی طرف ہانک رہا ہے۔
اس لیے صاحب دل اور کان دھرنے والے کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنی زندگی سے فائدہ اٹھا لے تاکہ بعد میں ندامت نہ اٹھانی پڑے، اس سے پہلے کہ آنکھیں آنسو بہا بہا کر خشک ہو جائیں اور لوگ پکار اٹھیں۔ کوئی شخص کہے ہائے افسوس اس بات پر کہ میں نے اللہ تعالیٰ کے حق میں کوتاہی کی، بلکہ میں تو مذاق اڑانے والوں میں رہا، یا کہے کہ اگر اللہ نے مجھے ہدایت دی ہوتی تو میں بھی پارسا لوگوں میں ہوتا، یا عذاب دیکھ کر کہے کاش کہ کسی طرح لوٹ جاؤں تو میں بھی نیک لوگوں میں شامل ہو جاؤں۔ سورہ الزمر آیت 56 تا 58۔ اللہ کے بندو، وقت گزرتا جا رہا ہے، زندگی تھوڑی سی ہے، اسی تھوڑی سی مدت میں زندگی کے لمحات محصور ہیں، جبکہ ذمہ داریوں کا ڈھیر لگا ہوا ہے، حقوق کی تعداد بہت زیادہ ہے۔ پھر انسان سے یہ بھی پوچھا جانے والا ہے زندگی کہاں گزاری، جوانی کہاں صرف کی۔ انسان سے ضائع کردہ زندگی کے بارے میں حساب لیا جائے گا، رائے گاں کیے ہوئے وقت کا حساب لیا جائے گا۔ زندگی کتنی لمبی ہو جائے پھر بھی مختصر ہے۔ اللہ فرمائے گا تم زمین میں کتنے سال رہے؟ وہ کہیں گے ہم ایک دن کا کچھ حصہ رہے۔ شمار کرنے والوں سے پوچھ لو، اللہ فرمائے گا تم تھوڑی دیر ہی ٹھہرے ہو۔ اگر تم جانتے ہو، اگر تم نے یہ سمجھ لیا تھا کہ ہم نے تمہیں عبث پیدا کیا ہے اور تمہیں ہماری طرف نہیں لوٹایا جائے گا۔ سورہ المؤمنون آیت 112 تا 115۔ اللہ کے بندو، اللہ نے تمہیں عبث پیدا نہیں فرمایا اور تمہیں بے مہار بھی نہیں چھوڑا۔ اللہ تعالیٰ نے تو زندگی اور موت کو پیدا ہی یہ آزمانے کے لیے کیا ہے کہ کون کارکردگی کے اعتبار سے اچھا ہے۔ یہ سب سے بڑی مصیبت ہے اور خطرناک ترین معاملہ ہے، ہولناک اور سنگین امر ہے کہ انسان کو وقت ضائع کرنے پر حسرت کرنی پڑے، وقت ہاتھ سے نکل جانے کا شکوہ کرنا پڑے، کیونکہ بغیر کسی کام کے وقت فارغ گزر جائے تو یہ ایسے شخص کی حسرت اور ندامت آخری ہچکی سے پہلے ہی شروع ہو جائے گی۔ وہ کہے گا، یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کو موت آنے لگتی ہے تو کہتا ہے اے میرے پروردگار مجھے واپس لوٹا دے تاکہ میں اپنی متروکہ زندگی میں کوئی نیک کام کر لوں۔ ہرگز نہیں، یہ تو ایک بات ہے جو وہ کہہ رہا ہے۔ اب ان کے پیچھے قیامت کے دن تک ایک برزخ حائل ہے۔ سورہ مومنون آیت 99 اور 100۔ اسی طرح فرمایا اے ایمان والو، تمہارے اموال اور اولاد تمہیں اللہ کی یاد سے غافل نہ کر دیں، اور جو لوگ ایسا کریں وہی خسارہ اٹھانے والے ہیں۔ اور جو کچھ ہم نے تمہیں رزق دیا ہے اس میں سے وہ وقت آنے سے پہلے خرچ کر لو کہ موت آنے پر تم میں سے کوئی کہنے لگے اے میرے پروردگار تو نے مجھے تھوڑی اور مہلت کیوں نہ دی، میں صدقہ کر لیتا اور صالح لوگوں میں شامل ہو جاتا۔ حالانکہ جب کسی کی موت آ جائے تو پھر اللہ کسی کو ہرگز مہلت نہیں دیتا، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے پوری طرح باخبر ہے۔ سورہ المنافقون آیت 9 تا 11۔ زندگی کی سانسیں اللہ کے بندو کچھ کر گزرنے کا بہترین موقع ہے، یہ تو موجب شکر نعمت ہے۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی سب نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو نہیں کر سکتے۔ تم میں سے بہتر وہ ہے جس کی زندگی لمبی ہو اور عمل بھی اچھے ہوں، جبکہ تم میں سے برا وہ ہے جس کی عمر لمبی ہو اور اس کے اعمال بھی برے ہوں۔ توجہ فرمائیں، یہ بھی نعمتوں کے شکر میں شامل ہے کہ اپنی زندگی اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں سنت نبوی کے مطابق گزاریں، جبکہ دوسری جانب نعمتوں کی ناشکری، سخت آزمائش، عذاب، حسرت اور ندامت کے اسباب میں یہ شامل ہے کہ اپنی زندگی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں صرف کریں یا غیر شرعی امور میں کھپا دیں۔ بس جو ذرے کے برابر اچھائی کرے گا وہ اسے دیکھ لے گا، اور جو ذرے کے برابر برائی کرے گا اسے بھی دیکھ لے گا۔ سورہ الزلزلہ آیت 7 اور 8۔ اللہ تعالیٰ میرے اور آپ کے لیے قرآن مجید کو بابرکت بنائے، مجھے اور آپ کو قرآنی آیات اور حکمت بھری نصیحتوں سے مستفید فرمائے۔ میں اسی پر اکتفا کرتا ہوں اور عظمت و جلال والے اللہ سے اپنے اور سب مسلمانوں کے لیے گناہوں کی بخشش طلب کرتا ہوں، اس لیے آپ بھی اسی سے بخشش طلب کرو، بے شک وہ بخشنے والا اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔
دوسرا خطبہ۔ تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے ہیں، اسی نے ہمارے لیے دین کو مکمل فرمایا، اپنی نعمتیں پوری کر دیں اور ہمارے لیے دین اسلام کو پسندیدہ قرار دیا۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانے والا واضح گمراہ ہے۔ اور یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ پر، آپ کی آل اور صحابہ کرام پر ڈھیروں رحمتیں اور سلامتی نازل فرمائے۔ مسلم اقوام، ہجری سال کی ابتدا ماہ محرم سے ہوتی ہے اور یہ حرمت والا مہینہ ہے۔ فرمانے باری تعالیٰ ہے، جس دن اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اس دن سے اللہ کے ہاں نوشتہ میں مہینوں کی تعداد 12 ہی ہے، جن میں 4 مہینے حرمت والے ہیں، یہی محکم دین ہے، لہٰذا ان مہینوں میں اپنے آپ پر ظلم نہ کرو۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، زمانہ اپنی اسی اصلی حالت میں واپس آ گیا ہے جیسے اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین کی تخلیق کے دن انہیں بنایا تھا۔ سال میں 12 مہینے ہوتے ہیں، ان میں سے 4 حرمت والے ہیں، 3 ایک ساتھ ہیں، ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم، اور چوتھا مضر قبیلے کا رجب جو کہ جمادہ اور شعبان کے درمیان ہے۔ متفق علیہ۔ اللہ کے بندو، ایک عمل ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ اور گناہوں کے مٹانے والے اعمال میں شامل ہے۔ نیز اس عمل سے اللہ کا شکر ادا ہوتا ہے اور وہ عاشوراء کا روزہ رکھ کر عظمت الہی کا اقرار بھی ہوتا ہے، وہ یہ ہے کہ 10 محرم کا روزہ رکھیں۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو یہودیوں کو عاشوراء کا روزہ رکھتے ہوئے پایا۔ جب ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا، اس دن میں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کو فرعون کے خلاف کامیابی عطا فرمائی تھی، چنانچہ ہم اس دن کی تعظیم کرتے ہوئے روزہ رکھتے ہیں۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، موسیٰ علیہ السلام سے ہمارا تعلق تم سے زیادہ ہے، پھر آپ نے اس دن روزہ رکھنے کا حکم دیا۔ متفق علیہ۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے ہی مروی ہے کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یوم عاشوراء سے زیادہ کسی بھی فضیلت والے دن کا روزہ اتنی دلچسپی سے رکھتے ہوئے نہیں دیکھا، اور اسی طرح ماہ رمضان سے زیادہ کسی مہینے کے روزے اتنی دلجمی سے رکھتے ہوئے نہیں دیکھا۔ اس روایت کو بخاری نے نقل کیا ہے، اور صحیح حدیث صحیح مسلم میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یوم عرفہ کے روزے سے متعلق مجھے اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ وہ سابقہ اور لاحقہ 2 سالوں کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے، اور عاشوراء کے روزے سے متعلق مجھے اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ سابقہ 1 سال کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری عمر میں علم ہوا کہ یہودیوں نے عاشوراء کو اپنا مذہبی تہوار بنا لیا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارادہ فرما لیا کہ ہم آئندہ سال 9 اور 10 محرم کا روزہ رکھیں گے، لیکن اس سے پہلے آپ کی وفات ہو گئی۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عاشوراء کا روزہ رکھا اور دوسروں کو بھی اس دن کا روزہ رکھنے کا حکم دیا تو انہوں نے کہا، اللہ کے رسول، اس دن کی یہود و نصارہ تعظیم کرتے ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آئندہ سال انشاءاللہ ہم 9 کا روزہ رکھیں گے، یعنی 10 کا بھی ساتھ ملا کر، لیکن آئندہ سال آنے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوگی۔ صحیح مسلم۔ اسی لیے افضل یہی ہے کہ یہودیوں کی مخالفت کرتے ہوئے عاشوراء سے 1 دن پہلے کا روزہ رکھیں، اور اگر کوئی 9 کا روزہ نہ رکھ سکے تو پھر 10 محرم یعنی عاشوراء کا روزہ لازمی رکھیں۔ مسلم اقوام، بدعات فتنہ ہوتی ہیں اور فتنوں میں آزمائشیں آتی ہیں۔ بدترین شے بدعات ہیں، اور ہر بدعت گمراہی ہے، اور ہر گمراہی آگ میں لے جانے والی ہے۔ اس لیے مضبوط کڑے کو تھام لو اور صراط مستقیم پر گامزن رہو۔
دیگر راستوں کے پیچھے مت لگو وگرنہ تمہیں زیادہ حق سے دور کر دیں گے۔ اس لیے ایسے تمام اعمال سے دور رہیں، اپنے پروردگار کی کتاب کو تھام لیں، اپنے نبی کی سیرت کو اپنا لیں تو یہ تمہارے لیے کافی ہے۔ پس جو وحی آپ کی طرف کی گئی ہے اسے مضبوطی سے تھامے رہیں، بے شک آپ راہ راست پر ہیں، اور یقیناً یہ آپ کے لیے اور آپ کی قوم کے لیے نصیحت ہے، اور عنقریب ان سے باز پرس ہوگی۔ سورہ زخرف آیت 43-44۔ مسلم اقوام فسادی لوگ جو تدابیر لڑا رہے ہیں، مجرم منصوبہ بندیاں کر رہے ہیں، ہمارے دین اور ملک کے دشمن، حاسدین اور مکار جو بھی کام کر رہے ہیں، یہ محض میڈیائی ہلا گلا اور شیطانی تحریکیں ہیں۔ یہ بدترین جارحیت، خبیث چالیں ہیں۔ ان کا مقصد ہماری قوم کو ڈرانا ہے۔ وہ ہمارے قومی اتحاد کو توڑنا چاہتے ہیں، ہمارے ملک اور ہماری صفوں کے درمیان آگ بھڑکانا چاہتے ہیں۔ ان کا حرمت والے مہینوں کی حرمت پامال کرنے کا ارادہ ہے۔ یہ چاہتے ہیں کہ عہد توڑ ڈالیں، بیعت ختم کر دیں اور حکمران کی اطاعت سے باغی ہو جائیں اور زمین پر فساد پھیلائیں، حالانکہ ہم اپنی آنکھوں سے پڑوسی ممالک میں ہونے والی تباہی دیکھ رہے ہیں۔ اس لیے اہل بصیرت عبرت پکڑیں۔ یا اللہ اس ملک کی حفاظت فرما، یا اللہ اس ملک کو پرامن اور مستحکم بنا، اس کی حفاظت فرما۔ یا اللہ اس ملک کو فتنوں سے محفوظ فرما، یا اللہ اس ملک کو فتنوں سے محفوظ فرما۔ یا اللہ اس ملک کو مکاروں کی مکاری اور فسادیوں کے شر سے محفوظ فرما، دشمنوں اور حاسدین کے شر سے محفوظ فرما۔ یا اللہ اس ملک کو اور تمام مسلم ممالک کو محفوظ فرما یا رب العالمین۔ یا اللہ برما میں مسلمانوں کی حفاظت فرما، یا اللہ ان کی جانوں کو تحفظ عطا فرما، ان کی ستر پوشی فرما، سہمے ہوئے لوگوں کو امن عطا فرما اور ان کی مشکلات جلد از جلد وا فرما یا رب العالمین۔ یا اللہ ہمارے حکمران خادم حرمین شریفین کو خصوصی توفیق سے نواز، ان کی خصوصی مدد فرما۔ یا اللہ ولی عہد کو ایسے کام کرنے کی توفیق دے جس میں ملک و قوم کی بہتری ہو، اسلام اور مسلمانوں کے حق میں بہتر فیصلے کرنے کی توفیق عطا فرما یا رب العالمین۔ یا اللہ ہماری سرحدوں کی حفاظت فرما، ہمارے فوجیوں کی مدد فرما یا رب العالمین۔ یا اللہ بیماروں کو شفا یاب فرما، فوت شدگان کو شہداء میں قبول فرما، ان کی خصوصی حفاظت فرما اور انہیں اپنا خصوصی کرم عطا فرما۔ اللہ کے بندو، اللہ تعالیٰ تمہیں عدل، احسان اور قرابت داروں کو امداد دینے کا حکم دیتا ہے اور بے حیائی، برے کام اور سرکشی سے منع کرتا ہے۔ وہ تمہیں اس لیے نصیحت کرتا ہے کہ تم اسے قبول کرو اور یاد رکھو اگر تم نے اللہ سے کوئی عہد کیا ہو تو اسے پورا کرو اور اپنی قسموں کو پکا کرنے کے بعد مت توڑو، جبکہ تم اپنے قول و قرار پر اللہ کو ضامن بنا چکے ہو۔ تم جو کچھ کرتے ہو اللہ تعالیٰ اسے خوب جانتا ہے۔ وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ۔ اللهم احفظ هذه البلاد، اللهم احفظ هذه البلاد آمنة مستقرة، اللهم احفظها من الفتن، اللهم احفظها من الفتن، اللهم احفظها من كيد الكائدين ومن شر المفسدين ومن شر الأعداء والحاسدين، اللهم احفظها وسائر بلاد المسلمين، اللهم كن للمسلمين في بورما، اللهم احقن دماءهم، اللهم احقن دماءهم واستر عوراتهم وآمن روعاتهم وعجل فرجهم يا رب العالمين. اللهم وفق ولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين بتوفيقك وأيده بتأييدك، اللهم وفقه وولي عهده لما فيه صلاح البلاد والعباد ولما فيه خير للإسلام والمسلمين يا رب العالمين. اللهم احفظ حدودنا وانصر جنودنا يا رب العالمين. اللهم اشف مرضاهم وتقبل موتاهم واحفظهم بحفظك.
واكلأهم برعايتك يا أرحم الراحمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، يعظكم لعلكم تذكرون. وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم، ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها، وقد جعلتم الله عليكم كفيلا، إن الله يعلم ما تفعلون.